میرا نام بابو یوسف بچن ہے اور میں ڈائسس آف فیصل آباد میں خدمت کر رہا ہوں۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ خود کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے فرینڈز کو بھی اور اپنے ریلیٹیوز کو بھی اس خدمت میں شامل کریں۔ مسیحیت اور بت پرستی، قسط نمبر 5، سوال نمبر 6۔ کیا کلام مقدس کے مطابق تبرکات سے معجزات منسوب کرنا، ان کے آگے دعا کرنا اور کلیسیائی تعلیم میں ان کی تعظیم کرنا واجب ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ بے جان تبرکات میں کوئی الہی یا اعجازی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ خدا اور انبیاء کی نسبت سے ان سے معجزات سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً علیشع نبی کی ہڈی سے ایک مردہ زندہ ہو گیا، بزرگ ہارون کے عصا سے کلثم 2 ٹکڑے ہو گیا، اسی عصا کو چٹان پر مارا تو چشمہ پھوٹ نکلا، وہی عصا سانپ بن کر سانپوں کو کھا گیا، اسی عصا سے بادام اور شگوفے نکل آئے۔ پیتل کے سانپ کو دیکھنے سے شفا ملتی تھی، عہد کے صندوق کی وجہ سے عبید ادوم کے گھر کو برکت ملی، الیاس نبی کی چادر سے یردن 2 ٹکڑے ہو گیا اور اسی چادر سے علیشع نبی نے یردن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یسوع کا دامن چھونے والے بیماروں کو شفا ملتی تھی، مقدس پولس رسول کے بدن سے لگائے گئے رومال اور پٹکوں سے بھی شفا ملتی تھی، وغیرہ۔ دراصل یہ معجزات تبرکات نہیں دکھاتے تھے، بلکہ خدا خود یا اپنے بندوں سے تبرکات کے ذریعے معجزات دکھاتا تھا۔ پیتل کے سانپ کو دیکھنے سے شفا ملتی تھی تو یہ معجزہ سانپ نہیں کرتا تھا، بلکہ خدا نے اس بے جان سانپ کے مجسمے کو معجزہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہارون کا عصا اور الیاس کی چادر پانی کے 2 ٹکڑے نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا نے عصا اور چادر کو معجزوں کے اعلی کار بنایا تھا۔ علیشع نبی کی ہڈی نے مردہ زندہ نہیں کیا تھا، بلکہ خدا نے علیشع نبی کی ہڈی کو معجزہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ مقدس پولس رسول کے بدن سے لگائے گئے رومال اور پٹکے شفا نہیں دیتے تھے، بلکہ خدا نے انہیں شفا کا اعلی کار بنایا تھا۔ گویا یہ تمام بے جان چیزیں خدا کی نسبت سے متبرک ٹھہریں اور معجزات کا ذریعہ بھی بنیں، اور ان سے ہونے والے معجزات خدا سے منسوب کیے جاتے ہیں، نہ کہ ان بے جان چیزوں سے۔ آج بھی کلیسیا میں بے شمار مذہبی مجسمے، تصویریں، نشانات، یادگاریں اور دیگر تبرکات کے ذریعے خدا معجزات کرتا ہے، جو ان تبرکات سے نہیں، خدا سے ہی منسوب کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی تبرک میں کوئی اعجازی طاقت نہیں ہے، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ کہتے ہیں، اور نہ ہی کچھ سنتے ہیں، اور نہ ہی ان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور نہ ہی ان سے سفارش کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، پھر مجسموں، تصویروں یا دیگر تبرکات کے سامنے دعا کیوں کی جاتی ہے؟ دراصل تبرکات کے سامنے دعا کرنے سے ان کو مخاطب نہیں کیا جاتا، بلکہ خدا کی طرف خطاب کیا جاتا ہے۔ جب کسی مجسمے، تصویر یا تبرک کے آگے جھکا جاتا ہے، یا اسے بوسہ دیا جاتا ہے، یا دعا کی جاتی ہے، یا کسی قسم کی بھی غیر الہی تعظیم کی جاتی ہے، تو وہ دراصل مجسمے یا تصویر یا تبرک والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مجسمے والے یا تصویر والے کی یہ تعظیم خدا کی نسبت سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، مجسموں، تصویروں یا تبرکات کی وجہ سے
خداوند یسوع مسیح، مقدسہ مریم یا دیگر مقدسین کی عزت و تعظیم نہیں ہوتی، بلکہ ان عظیم ہستیوں کی وجہ سے ان تبرکات کی غیر الہی تعظیم ہوتی ہے۔ مقدس پولس رسول ایک عظیم ترین تبرک کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ مسیحیت کا عالمگیر نشان بن گیا۔ غلاطیوں کے خط کے 6 باب کی 12ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ مسیحی مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، حالانکہ مسیحی مسیح کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، نہ کہ ایک بے جان لکڑی کے سبب سے۔ غور فرمائیں، صلیب ایک ایسا تبرک ہے جو ہمیں مسیح تک لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح اسی باب کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند مسیح کی صلیب کے، حالانکہ فخر یسوع پر کرنا چاہیے، نہ کہ بے جان لکڑی پر۔ لیکن دراصل مسیح کی نسبت سے صلیب پر فخر کیا جاتا ہے۔ صلیب ایک بے جان متبرک نشان ہے جو ہمیں مسیح تک لے کر جاتا ہے، اور مسیح کی بدولت ہی صلیب کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، اسے سجدہ کیا جاتا ہے، اسے بوسہ دیا جاتا ہے، اور اس کی ہر طرح کی غیر الہی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی طرح کلیسیا بھی مقدس پولس رسول کی طرح مجسموں، تصویروں اور دیگر تبرکات پر فخر کرتی ہے، انہیں سجدہ کرتی ہے، بوسہ دیتی ہے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ تبرکات والوں سے کیا جاتا ہے۔ بر صغیر کے عظیم پروٹسٹنٹ عالم علامہ برکت اللہ مسیحی بزرگ یوحنا دمشقی کا مناظرہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یوحنا دمشقی نے فرمایا کہ اگر کوئی تم کو صلیب کو بوسہ دینے اور اس کے سامنے جھکنے کا طعنہ دے تو تم کہو کہ صلیب ہمیں ہمارے خداوند کی نجات کی یاد دلاتی ہے، اور ہم اپنے منجی کی یاد میں اسے بوسہ دیتے ہیں۔ کتاب قرون وسطیٰ کی ہندوستان ایشیائی اور ہندوستانی کلیسیائیں، صفحہ نمبر 297۔ مقدس اگنیشیس کے اعمال سن 100 کی تحریر ہے۔ ان میں لکھا ہے، اگنیشیس کی موت کے بعد اس کی پاک ہڈیوں کو انطاکیہ لایا گیا اور ایک قیمتی برتن میں رکھا گیا، اور سالانہ یادگار کے طور پر اس کی تعظیم کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا۔ کتاب بحثی تعلیم از فادر دلت صاحب، صفحہ نمبر 168۔ بشپ پولی کارپ کے اعمال جو سن 130 میں قلم بند ہوئے، ان میں لکھا ہے، کلیسیا جب مقدس یوحنا رسول کے شاگرد مقدس پولیکارپ شہید کے تبرکات یعنی ہڈیاں لے جانے لگی تو ان میں سے ایک شخص نیکیتوس نے ایک صوبیدار سے شکایت کی کہ ان مسیحوں کو تبرکات لے جانے سے روکا جائے، ورنہ یہ مسیح مصلوب کی بجائے پولیکارپ کی پرستش شروع کر دیں گے۔ لکھا ہے، نیکیتوس نہیں جانتا تھا کہ ہم کسی بھی حالت میں مسیح کی پرستش نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جبکہ اس کے شاگردوں، شہیدوں اور مریدوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی یادگاری میں ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ 4 صدی کے عظیم عالم مقدس جیروم فرماتے ہیں کہ ہم تبرکات کی پرستش نہیں کرتے، ہم خالق کی بجائے مخلوق کے آگے نہیں جھکتے، لیکن شہیدوں کے تبرکات کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی بہتر طور پر پرستش کر سکیں جس کے وہ شہید ہیں۔ کتاب مجابات، صفحہ
52। सन 1563 को होने वाली ट्रेंट की कलीसियाई काउंसिल का बयान है कि तबरकात में कोई अलौहियत या खूबी नहीं कि उनकी परस्तश की जाए या उन पर भरोसा या इत्मीनान किया जाए या उनसे सिफारिश की जाए, जैसा कि बुत परस्त करते हैं। जिन मुजस्समों या तस्वीरों को हम चूमते हैं या जिनके आगे झुकते और घुटने टेकते हैं, दरअसल हम उन तबरकात के ज़रिए मुक़द्दसीन की ताज़ीम और खुदावंद यीशु मसीह की परस्तश करते हैं। किताब बहसी तालीम, सफ़ा नंबर 171। बुज़ुर्ग प्रोटेस्टेंट आलिम जनाब पादरी बरकतुल्ला लिखते हैं कि खलीफा हारून रशीद के ज़माने में किसी ने शिकायत की कि मसीही मुर्दों की हड्डियों की परस्तिश करते हैं जो उनके गिरजों में होती हैं, लेकिन जब मसीहों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम मुर्दों की हड्डियों की परस्तिश नहीं करते, बल्कि हम मसीही शहीदों, मुक़द्दसों और रसूलों की ताज़ीम करते हैं। किताब कैरून वस्ता की एशियाई और हिंदुस्तानी कलीसियाएँ, सफ़ा नंबर 143। गोया मुजस्समों, तस्वीरों और तबरकात का इस्तेमाल बाइसे परस्तिश नहीं होता, बल्कि बाइसे इज़्ज़त व ताज़ीम होता है। ये सभी तबरकात याद दहानी और यादगारी का काम देते हैं और हमें खुदा तक ले जाने का ज़रिया बनते हैं और उसके अहकाम समझने में हमारे मददगार होते हैं। अगली किस्त में तबरकात की ताज़ीम में जुलूस व ज़ियारत और चिराग व बखूर के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।